آپ کے ہوتے ہوئے غالب کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے غالب کس کو سناؤں، یہ ہے کہ جب کہیں مال ہو اور چوکیدار موجود ہو تو وہاں چوری نہیں ہوتی یا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اگر چوکیدار گھر پہ موجود ہو تو اس گھر میں چوری نہیں ہوتی، یہ ایک کہاوت ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں تمہارا پیر چوکیدار ہو تو تمہارے دل میں کوئی ڈاکہ نہیں مار سکتا۔ نعرہ مرشد اللہ ہو، نعرہ مرشد اللہ ہو، فیضان مرشد۔ یہ حقیقت ہے۔ حضور قبلہ عالم سید رشید میاں دام برکاتہ والیہ کبھی کبھی یہ ارشاد فرماتے تھے، مجھے اچانک یہ بات یاد آ گئی کہ اپنے اندر چوکیدار بٹھاؤ، اگر چوکیدار کو بٹھاؤ گے تو وہاں شیطان کا دخل نہیں ہوگا، اور جب چوکیدار چوکی داری نہ کرے تو ظاہر ہے خطرہ تو رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو اسی طرح اگر تمہارے تصور میں کمی ہے اور تمہارا تصور پورا نہیں ہے تو پھر چوکیدار نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اولیاء اللہ نے اشارے دیے ہیں۔ تو اپنے دل کے اندر اپنے مرشد کو بٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ جائے گا تو دوسرا نہیں بیٹھے گا۔ تو اپنا چوکیدار اتنا مضبوط کر لو کہ تم اسے نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہ چھوڑو۔ حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے
سکتا نہیں میرے گھر تیرے آئے آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر تیرے آئے آپ کے ہوتے ہوئے غیر کے در پہ کیوں جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے پورے قد سے جو کھڑا گرنے نہیں تم نے دیا پورے قد سے جو کھڑا گرنے نہیں تم نے دیا کیا کوئی مجھ کو گرائے آپ کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مجھ کو گرائے آپ کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مجھ کو گرائے آپ کے ہوتے ہوئے پورے قد سے جھکنا ہوں تو کرم گئے تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کیا کوئی مجھ کو گرائے آپ کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مجھ کو گرائے آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ آئے میری غربت میں اجالا ہو گیا آپ آئے میری غربت میں اجالا ہو گیا پھر فرشتوں نے نہ پوچھا آپ کے ہوتے ہوئے پھر فرشتوں نے نہ پوچھا آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کیسے کو سناؤں مجھے اچانک اپنے مرشد کریم کا ایک واقعہ یاد آ گیا کینٹ اسٹیشن کے پاس ایک خواجہ صاحب رہتے تھے چشتی تھے پھر میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں آ کے تعلیم ہو گئے لیکن عقیدہ پکا نہیں تھا اور سارا کھیل عقیدے کا تھا کبھی کبھی انسان غور اور فکر نہیں کرتا اس پر تو اندھیرے میں چلا جاتا ہے اور کیسے جاتا ہے سنیں آپ دسوں ہاتھوں میں یعنی 10 انگلیاں میں وہ انگوٹھیاں پہنتے تھے اور بڑے بڑے قیمتی پتھر پہنتے تھے. میری بھی بڑی اچھی دعا سلام تھی اور میری عزت بہت یوں کرتے تھے کہ میرا پیر مجھے چاہتا تھا ورنہ تو مجھے کون پوچھتا تھا. تو ان کا بیٹے کا نام جنید تھا اور وہ
بے انتہا میاں کا دیوانہ تھا، اور میرے ساتھ میرے پیر و مرشد کی تدفین میں بھی گیا میرے ساتھ۔ بہت لوگ اس سے شادی کو کہتے تھے کہ شادی کر لو، تو یہ تو لوگ ایسی ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہمارا پیر کے ساتھ نکاح ہو گیا، حالانکہ نکاح بہت بڑی چیلنج ہے۔ تو اس سے جب کوئی کہتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کرتا تھا۔ تو اکثر اس سے لوگ مذاق میں کہتے تھے تم تو ایسی بات کہتے ہو جیسے تمہارا پیر کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو روتا تھا، کہتا تھا میں اس قابل کہاں ہوں جو میرا نکاح ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی حیات ہے وہ منزل پائی ہے اس نے۔ تو ان کی پوری فیملی مرید تھی، لیکن باپ جو تھے وہ چشتی تھے، اور خود بھی اپنے آپ کو پیر طریقت کہتے تھے۔ تو پیر طریقت کہنا اور بات ہے، عمل اور بات ہے۔ فقیر بننا کچھ اور ہے، فقیر اپنے آپ کو کہنا کچھ اور ہے۔ تکلیفیں اٹھانا کچھ اور ہے، لیکن تکلیفوں کا نام لینا کچھ اور ہے۔ آپ نے مرید تو ہو گئے، لیکن یقین کامل کے ساتھ نہیں ہوئے۔ خواجہ صاحب ان کا نام تھا، فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ ابھی کینٹ اسٹیشن پہ ان کا بنگلہ ہے، اچھی مالی حالات ان کے بڑے اچھے ہیں۔ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ شعر جو انہوں نے پڑھا ہے، میری تربت پر وہ آئیں تو فرشتوں نے پھر نہ پوچھا، اسی شعر کو پڑھنا، آپ غور سے سننا، اسی پر میں نے یہ بات کہی۔ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ میاں حضور میرے پیر و مرشد کریم اس وقت بریلی میں تھے، تو آپ نے کے پاس اطلاع پہنچی کہ خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ان کا بیٹا جنید جو تھا وہ بے پناہ دیوانہ تھا میاں حضور کا۔ تو اگر سارے چاولوں میں کچھ چاول گل جاتے ہیں تو وہ دیگ بھی اس چاولوں کے طفیل کھا لی جاتی ہے، اور اگر کوئی چاول نہ گلے تو کبھی بھی نہیں کھاتا کوئی۔ پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں یہ بات آئی یا نہیں آئی۔ میرا جیسا بے وقوف آدمی تو ایسی الٹی الٹی باتیں کرتا ہے۔ تو ان کو خواب میں اپنے بچوں کو وہ نہیں نظر آتے تھے۔ تو جنید ایک دن میاں حضور سے کہنے لگے، پیر و مرشد، میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، خط لکھ کر بریلی بھیجا، آپ جب پاکستان تشریف لائیں گے تو میں ان کی قبر پہ آپ کو ضرور لے کے چلوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات ٹالیں گے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قریب اتنے چلے جاتے ہیں جن کی بات نہیں ٹالی جاتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قریب ہو کے بھی دور ہو جاتے ہیں، لیکن بات ٹالنا تو دیگر ہے، باقی معاملہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو جب میاں حضور ہندوستان سے پاکستان آئے عمرہ کرتے ہوئے کراچی کی، تو آپ نے سے کہا، انہوں نے جنید سے، میاں میرے والد کی قبر کو چلیں، تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں لے جا رہا ہے؟ نہیں حضور، جانا آپ نے ضرور ہے، میری بڑی تمنا تھی، میں نے آپ کو خط میں بھی لکھا تھا، لہذا اگر آپ چلیں، میرا زور نہیں ہے، التجا ہے، اگر آپ مجھ غلام کیجئے، التجا کو پورا کر دیں تو میرے والد کی قبر کو چلیں۔
میاں نے کہا اچھا ٹائم وقت نکالتے ہیں پھر چلیں، پھر تم کو بتائیں گے جب چلیں۔ تو میاں حضور نے جمعے کا دن رکھا اور جمعے کے دن بعد نماز جمعہ پھر وہ ان کی قبر پر گئے۔ جب قبر پر گئے تو ان کی پوزیشن وہ نہیں تھی جو ایک عاشق مرید کی ہونا چاہیے۔ میاں حضور نے ان سے کہا، جنید پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہیں پتا نہیں تھا یہ کیا بات ہو رہی ہے، مجھے جب میرے پیر نے مجھے بتایا تو مجھے معلوم ہوا، مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ فرمایا خواجہ کیا چیز کام آئی تمہارے؟ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، کیا چیز کام آئی تمہارے؟ اب خواجہ صاحب چپ۔ اللہ کے ولی کو اتنی طاقت اللہ دیتا ہے کہ وہ ہر صاحب مدار سے بات کرتا ہے۔ تو عام خبریں کیا ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے اللہ کے فضل و عطا سے میرے رب نے مجھے بھی یہ بات دکھائی ہے کہ میں نے ہر صاحب مدار سے اپنے پیر کو بات کرتے دیکھا۔ میں نے نہیں، میں تو کتا ہوں ادھر کا، اپنے مرشد کریم کو دیکھا ہر صاحب مدار سے، چھوٹے موٹے نہیں، لال شہباز قلندر سے لے کر بہت دور تک جہاں بھی گیا وہاں صاحب مدار کو بات کرتے دیکھا۔ تو پھر عام آدمی کیا ہوتا ہے؟ ان کی شعر پر بات یاد آ گئی تو میں نے کہا یقین کامل کی چیز ہے، ہو سکتا ہے کسی کا یقین اچھا ہو جائے۔ اولیاء اللہ پر جس کا ذکر قرآن میں خود رب کریم اولیاء اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ ان اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا تمہارے کیا کام آیا؟ اب وہ خاموش، مختصر بات کچھ دیر بات ہوئی تو میاں حضور نے وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد جب چل دیے مختصر بات تو جنید سے کہا، جنید تم نے اپنے والد کے لیے بہت عمدہ کام کر دیا، تو ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جو زندگی میں اپنے والدین کو بخشوا دیتی ہے، اور ایسے بھی والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو خود بخشوا دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت رضوان جو ہے کہ جو آج تک چلی آ رہی ہے، لیکن اس کو جعلی پیروں نے خراب کر دیا ہے، خدا انہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اپنے والد اور اپنی والدہ کو خود آپ سرکار دو عالم نے بیعت اپنا کیا ہے، اٹھا دو تاریخ اسلام۔ اور بہت اولیاء اللہ کی ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو خود اپنی دنیا میں مرید کیا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ اگر یہ قبر مبارک پر کسی کی بھی چلے جائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں، رب کے حبیب کی بارگاہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، اور یہ بالکل حق ہے، ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کا وقت ہوتا ہے جب رب چاہتا ہے تو اس کے اسباب بن جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے گھر والوں نے اور انہوں نے خود اپنے والد کو بڑے اچھے حال میں دیکھا خواب کے اندر۔ تو یہ ہے وہ آئے میری تربت پر اندھیرا ہو نہیں سکتا، یہ اسی کا اشارہ ہے کہ جب وہ تربت میں چلی جاتے ہیں، تربت کہتے ہیں قبر، صرف اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، جو کتابوں میں جیسا لکھا ہے۔ اگر یہ اس کی قبر پر چلے جائیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے اور ان کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے، اس کی دعا سے اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر قبرستان میں کسی اللہ کے ولی کو دفن کر دیا جائے اور اس کی برابر میں اس پر عذاب قبر ہو رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے ولی کی نسبت سے اس کا عذاب قبر اٹھا دیتا ہے۔ میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس کے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ، اور آپ کو الحمدللہ اولیاء اللہ سے وابستہ ہونا، سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ناظرین بھی ہیں، یہ بھی وابستہ ہیں، آپ بھی وابستہ ہو اور بھی وابستہ ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اللہ رب العزت کے کرم کی، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے دامن سے وابستہ تو کیا۔ اگر وابستہ نہ کرتا تو زندگی تو ہماری جب بھی گزرتی، نہ معلوم کہاں بھٹک رہے ہوتے، کہاں ہوتے، مومن ہوتے یا کافر ہوتے، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ یہ اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ تمہیں اور مجھے شامل کر لیا۔ آپ آئے میری قربت پہ، اجالا ہو گیا۔ آپ آئے میری قربت پہ، اجالا ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا آپ کے ہوتے ہوئے، پھر فرشتوں نے نہ پوچھا آپ کے ہوتے ہوئے، گانے دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میری آنکھوں میں تو بس جلوہ تیرا ہے گھر، میری آنکھوں میں تو بس جلوہ تیرا رہے، میری آنکھوں میں تو بس جلوہ تیرا قائم رہے، میری آنکھوں میں تو بس جلوہ تیرا قائم رہے۔ آئے آپ کے ہوتے ہوئے، غیر کا کیوں خیال آئے آپ کے ہوتے ہوئے، غالِ دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور گھر کی عزت کی آنا تیرا کافی ہے، بس گھر کی عزت